الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان ہے تو زندگی ہے، ورنہ سراسر شرمندگی اور ذلت ہے۔ یہ بہت خوش نصیب ہے مسلمان جو دنیا سے جاتے جاتے اس سرمایہ کو ساتھ لے چلے۔ دنیا میں ایسا رہا ویسا رہا، میاں کل پتہ چلے گا تم کیسے رہے۔ اگر ایمان کی دولت ساتھ لے چلا ہے تو اس دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی۔ اگر یہ دولت کوئی نہیں، اور میرے عزیزو زندگی کی ٹھاٹھ باٹھ ہے، تو وہ تو بدقسمت انسان قارون کی بھی تھی، حامان کی بھی تھی، فرعون کی بھی تھی، ولید بن مغیرہ کی بھی تھی، لیکن بد نصیب لوگ تھے، اس لیے کہ ان کے پاس زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ وہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایک سطح پہ نہیں رہتا، اور ایسا بھی نہیں کہ آ جائے تو جاتا کوئی نہیں۔ اللہ اس معاملے میں بڑے غیور ہے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تمہیں تو اس دولت کی قدر کوئی نہیں، میں تمہارے گلے کا توق زبردستی بنا دوں، ایسا نہیں ہے۔ جسے اس دولت کی احتیاج ہے، اس دولت کا فقیر ہے، اس کا قدردان ہے، یہ دولت اس کے ہاں تو رہتی ہے، ورنہ رخصت ہو جاتی۔ یہ ایک سطح پہ نہیں رہتی، بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے۔ بڑھتی اتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر۔ اکیلے ترازو کے ایک تول میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھ دو، اور دوسرے تول کے حصے میں ساری دنیا کا ایمان رکھ دو، صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے۔ ایسا پڑتا ہے، اس کی شان ایسی بڑھتی ہے، لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر۔ اور میرے عزیزو یہ گھڑتے گھڑتے ایسا بھی ہو جاتا ہے، ڈگمگاتا چراغ ابھی بجھا ابھی بجھا، ابھی گیا ابھی گیا۔ بڑھتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اہل ایمان سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ۔
اپنے ایمان کو ہرا بھرا کر لو، تازہ کر لو، صحت مند بنا لو، طاقتور کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان لے آؤ۔ ایمان کی سطح بدلتی رہتی ہے، ایک جگہ نہیں رہتا۔ درخت کی جڑوں میں زندگی ہو تو درخت کا تنا خبر دے دیتا ہے کہ اس کے جڑوں میں زندگی ہے، چھپا ہوئی ہے۔ مٹی کی نیچے ہیں وہ جڑیں، نظر کوئی نہیں آتی، لیکن درخت کا تنا خبر دیتا ہے اس کی جڑوں میں طاقت اور تازگی ہے کہ اس پہ شاخیں نکلتی ہیں، پتے آتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھل آتا ہے، ذائقے آتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ چھپی ہوئی چیز میں زندگی ہے۔ ہاں، ایمان جب تازہ ہوتا ہے تو پھر جسم کے اس تنے میں نظر آتا ہے، پھر اس میں اسلام کی بہار آتی ہے، پھر اس میں اسلام کی بہار آتی ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ ایمان نظر کوئی نہیں ہوتا، لیکن خبر دے رہا ہے کہ اس میں ایمان تازہ ہے۔ بہار رکھنے والا درخت ہزاروں مختلف درختوں میں کھڑا ہو تو بتاتا ہے کہ یہ سیب کا ہے یا امرود کا ہے، کنو کا ہے یا موسمی کا ہے، تازگی بتاتی ہے۔ مسلمان ہزاروں لاکھوں میں کھڑا ہو، اگر اس کی ایمان میں تازگی ہے تو اس کا تن من بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے، میرے نبی کی امت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دوسروں میں خلط ملط نہیں ہوگا، اس کی تازگی بتائے گی یہ امت محمدیہ کا فرد ہے۔ اس کی صبح شام بتائے گی، رات دن بتائے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتائے گا، اس کا لباس پوشاک بتائے گا، اس کے زبان اخلاق کردار۔ یہ مسلمان ہے، تازگی ہے۔ اور اسی درخت کی جڑیں مر جائیں، زندگی نہ رہے تو شاخیں گر جاتی ہیں، پتے کو نام و نشان نہیں رہتا، ایک تنا وہ بھی سوکھا رہ جاتا ہے، اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے، اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ یہ کس چیز کا درخت ہے؟ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ مسلمان کے ایمان کی تازگی رخصت ہو جائے تو اس کی زندگی اپنی تشخص اور اپنا تعارف اور اپنی پہچان کھو بیٹھتی ہے۔ کالج سے نکلنے والا نوجوان، میڈیکل سے نکلنے والی بچی، بازار میں بیٹھا تاجر، سفر کرنے والا یہ مسافر ایئرپورٹ پہ، اس کی پہچان کوئی نہیں ہوتی کہ یہ غیروں کا ہے یا اپنا ہے، یہ کلمہ گو مسلمان ہے یا کسی غیر کی نسل ہے۔ اپنا تعارف کھو بیٹھا ہے، اپنی پہچان ختم کر چکا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اندر ایمان کی تازگی رخصت ہو گئی۔ اس کے اسلام کے درخت پہ بہار کوئی نہیں، خزاں آ چلی ہے، جو جانے والی بھی نظر نہیں آ رہی، بہار کوئی نہیں۔ تو تازگی درخت کا تنا خبر دیتا ہے، چھپی ہوئی جڑوں میں زندگی ہے۔ انسان کی زندگی، انسان کا جسم خبر دیتا ہے، چھپا ہوا ایمان تازہ ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں جان ہے۔ بس اوقات دیکھنے میں پڑھے دو سیب، ایک پلاسٹک کا ہو، ایک حقیقی سیب ہو، دیکھنے میں صورت میں ایک جیسے سیب نظر آتے ہیں، ہاتھ میں اٹھائیے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔
ایک میں کشش ہے رنگت کے لحاظ سے، ذائقہ ہے، توانائی ہے، اور دوسرے میں یہ سب چیزیں کوئی نہیں۔ مردم شماری میں نام کے لحاظ سے، مردم شماری کے لحاظ سے، نام کے لحاظ سے، پیدائشی رسم و رواج کے لحاظ سے دونوں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ان کی شادیاں دیکھو، ان کی غمیاں دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کے بازار دیکھو، ان کی تجارت دیکھو، ان کی دفتر دیکھو، ان کی صبح شام دیکھو تو پتہ چلے گا تازہ ایمان والا اور ایمان رسمی رکھنے والے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ ایک نوجوان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان تازہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ ایمانیات کے بارے میں سوال نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانیات کے بارے میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ ایمانیات ہیں۔ آخری قیامت تک مسلمان کے لیے ان ایمانیات کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ یہ سب کے لیے برابر ہے، نبی کے لیے بھی، امتی کے لیے بھی، نبی کے لیے بھی، امتی کے لیے بھی، صحابی کے لیے بھی، ایک گناہگار مسلمان، سب کے لیے یہ برابر ہیں ان ایمانیات کا یقین رکھنا۔ لیکن وہ شخص جو سوال کر رہا ہے وہ کہنے لگا مل ایمان، ایمان کی کیفیت یہ بدلتی رہتی ہے، ایمان کا نور یہ بڑھتا گھٹتا ہے، ایمان کا نور یہ بڑھتا گھٹتا ہے، اس کی روشنی ہوتی بھی ہے، ڈگمگاتی بھی ہے، تیز بھی ہوتی ہے، کمزور بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ پوچھ رہا کیا رسول اللہ مل ایمان؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ سبحان اللہ، جب تجھے نیکی اور نیکی کی زندگی خوش کر دے، جب تجھے نیکی کی زندگی نصیب ہو گئی، دنیا کا کوئی غم تجھے نہیں ہے، جب تجھے نیکی کی دولت مل گئی تیرے دل میں خوشی ہو گئی، اگر تجھے یہ نصیب ہے سمجھ لے اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے۔ اذا سرتک حسنتک، جب تجھے نیکی کی زندگی خوش کر دے، اور گناہ کی زندگی تجھے بے چین اور پریشان کر دے، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، دولت نہ دیکھ، عہدہ نہ دیکھ، منصب نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ میری زندگی میں نیکی ہے یا بدی ہے، میرا دن کا آغاز نیکی سے ہے یا بدی سے ہے، میری اس رات کے بستر پہ آنے پر میرا مولا مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر تجھ سے راضی ہے اور تیری زندگی کی خوشی کی دولت یہی ہے، سمجھ لے ایمان ہے۔ اور تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو پریشان ہو گیا، میرا اللہ، میرا محبوب، میرا پیارا، میرا خالق اور مالک، میرا محسن مجھ سے نور ہو گیا، مجھ سے ناراض ہو گیا، اس سے تیرا دل دکھی ہو جائے، اس سے تو اندر سے پریشان ہو جائے، میرا محسن حقیقی میں اسے ناراض کر بیٹھا، یہ تجھے اندر سے دکھی کر دے، اندر سے تجھے بے چین کر دے، فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان ہے۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ یہ نہیں بتایا اتنے نفل پڑھتا ہے، اتنے تہجد پڑھتا ہے، اتنا صدقے کرتا ہے، اتنے وظیفے بتاتا ہے، یہ تو بڑے نیک لوگوں کا کام ہے۔ فرمایا وہ شخص بھی ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرے جسے ایمان کی اتنی بھی دولت مل گئی، جسے اتنی بھی دولت مل گئی کہ گناہ پر بے چینی ہو جائے اور نیکی اور اطاعت سے خوشی ہونے لگے، اسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ایمان کی وہ دولت دی ہے جس سے کامیابی ہو جانی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان بڑی دولت ہے،
یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. جائزہ تو لیجئے نا اپنی زندگی کا. اپنے بچوں پر ایک نظر ایمانی نظر سے بھی دیکھ لیجئے. ایک نظر اپنی بچیوں پر ایمان کے لحاظ سے بھی ڈال دیجئے. اپنی زندگی کا نقشہ جو بنا رکھا ہے، گھر کے جو طرز زندگی ہے، ایک نظر ایمان کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجئے کس سطح پہ چل رہی ہے. ارے بھائی یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے، اور قسم خدا کی یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے. اس دنیا کی بھلائی دولت نہیں ہے. اس دنیا کی بھلائی اولاد نرینہ بیٹے نہیں ہے. اس دنیا کی بھلائی ایمان ہے. اگر اس دنیا میں بھلائی اور کامیابی اولاد ہوتی، نرینہ اولاد ہوتی، دولت ہوتی، تو اللہ کا کوئی پیارا لاڈلا اس دولت سے خالی نہ ہوتا. اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے تو اپنے پیارے محبوب کے گھر میں یہ دیکھا ہے کہ دو مہینے آگ نہیں جلی، ایک پانی پر اور ایک کھجور پر گزارا ہوتا چلا گیا. 2 مہینے. وہ یہ پیارا نبی ہے اللہ کا. اللہ نے کہا رکھا میرے محبوب چاہو تو یہ مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دوں، جتنا چاہو لے لو. اس گھر کی اہلیہ، زندگی کی رفیقہ حیات خبر دے رہی میرے گھر کی حالت یہ رہی ہے. اس دنیا کی بھلائی دولت نہیں ہے. ہاں ایمان کے ساتھ دولت بھی حاصل ہو جائے مبارک ہے. ایمان کے ساتھ نیک سارے اولاد مل جائے مبارک ہے. اور میرے عزیزو ایمان دے کر مال مل جائے، دولت مل جائے، اسٹیٹس مل جائے، خسارہ ہے، گھاٹے کا سودا ہے. تو اس نظر سے بھی اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیجئے، اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر، اپنے گھروں پر ایمان کی سطح کس درجے کی ہے. اذا سرت کا حسنت کا، نیکی تجھے خوش کر دے. میرے بچے کی فجر چھوٹ جانا، کیا اس سے مجھے اتنی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہی بیٹا اگر قیمتی موبائل گما کے آ جائے، جتنا اس سے دل پہ چوٹ لگتی ہے، میری بچے اور بچیوں کی نماز چھوڑنے پر اتنا بھی درد ہوتا ہے. نئی گاڑی پہ بیٹا خراش مار دے، اندر چبھتی ہے، اور یہی بیٹا شرم و حیا کی دولت سے دور ہوتے چلے جا رہا ہے، چوٹ لگتی ہے. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. اللہ کا نبی بتا گئے بھائی آج موقع ہے، یہ زندگی کے اوقات بڑے قیمتی ہیں. جو ایمان کی سطح مجھے اللہ کے حکم پر فجر میں اللہ کے سامنے لقمہ حلال پر شرم و حیا کی زندگی پر نہیں کھڑا کر سکتا جو ایمان، وہ کل موت کی گھڑی میں زبان پہ کلمہ کیسے لائے؟ وہ منومن مٹی کے نیچے چراغ کیسے جلائے گا؟ وہ اس اندھیری قبر میں منومن مٹی کے نیچے روشنی کیسے دے گا؟ جو اتنا ڈگمگاتا کمزور ہے کہ میرا ہاتھ حرام سے نہیں روک سکتا، میری آنکھوں پہ حرام سے پردہ نہیں ڈال سکتا، میرے کانوں کو حرام سے لقمہ حلال پر مجھے نہیں کھڑا کر سکتا. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. ایک نظر اپنی زندگی پہ اس لحاظ سے بھی ڈال لیجئے یہ ایمان کس سطح کا ہے. تو میرے عزیزو یہ بڑھتا بھی ہے گھڑتا بھی ہے، اور یہ نہ قدروں کے ہاں رہتا بھی کوئی نہیں. یہ نہ قدروں کے ہاں رہتا بھی کوئی نہیں. جو اس دولت کا فقیر رہتا ہے، احتیاج رہتی ہے، اس دولت کا قدردان رہتا ہے، اللہ اس دولت میں بڑا غیور ہے، صرف اسی دیتا ہے. یہ دولت صرف اسے ملتی ہے.
اللہ ہم سب کو بھائی ایمان بھی اور ایمان پہ خاتمہ بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.